مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے اپنے معاملات. یعنی پہلے زمانے میں تو جو مسجد تھی وہی خانقاہ تھی، وہی مدرسہ تھا. اب یہ الگ الگ معاملات ہو گئے ہیں، لیکن تینوں جگہ پر نبی کی بات ہوتی ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصوف کی بحث ہے، یہ تصوف کیا ہے، یہ شے کیا ہے؟ قادری، چشتی، اشرفی، نظامی، رضوی، برکاتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، یہ سلاسل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تصوف کا اپنا ایک معنی بنا لیا ہے. جتنے لمبے ناخن، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں، گلے میں موٹی سی تسبیح، بڑے بڑے بال، گندا کپڑا، اور وہ صاحب اپنا مست ہیں، پتہ چلتا ہے صوفی صاحب آ رہے ہیں. یہ تصوف کیا ہے؟ یہ جو صوفی حضرات ہیں یہ کون تھے؟ یہ قادری، چشتی، اشرفی، رضوی، نظامی لکھنا بڑا آسان ہے. فلاں صاحب اشرفی، فلاں رضوی، فلاں برکاتی، فلاں نقشبندی، فلاں رفاعی، لکھنا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے. اب والد صاحب حضور شیخ طریقت نے جو پیغام دیا 90s سے کہ اصل تصوف خانقاہیت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ خانقاہیت کا نام ہے، درگاہیت کا نام نہیں. کس کا نام ہے؟ خانقاہیت کا نام ہے، درگاہیت کا نام نہیں. اس لیے کہ درگاہیت میں آپ کی جیب پہ نظر ہوتی ہے اور خانقاہیت میں آپ کے دل پہ نظر ہوتی ہے. اب پتہ نہیں یہ جملہ آپ سمجھے کہ نہیں، کہ درگاہیت میں محض پھول چڑھایا جاتا ہے، چادر پیش کی جاتی ہے. درگاہیت میں محض پھول چڑھایا جاتا ہے اور چادر پیش کی جاتی ہے، اور خانقاہیت میں پیر کی صحبت میں بیٹھ کر خود پھول کی طرح مہکا جاتا ہے اور دوسروں کے عیبوں پر چادر چڑھائی جاتی ہے. درگاہیت اور خانقاہیت میں فرق ہے. درگاہیت میں صرف مجاور خوش ہوتا ہے اور خانقاہیت میں صاحب مزار خوش ہوتا ہے. درگاہیت میں خادم خادم ہی رہتا ہے، خانقاہیت میں خادم مخدوم بنتا ہے. درگاہیت میں زائرین جاتے ہیں، زائرین نکلتے ہیں. درگاہیت میں زائرین جاتے ہیں، زائرین نکلتے ہیں، اور خانقاہیت میں معین الدین جاتے ہیں، غریب نواز نکلتے ہیں. یہ تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ میں نے یہ پہن لیا میں صوفی ہو گیا. تصوف میرے تاج کا نام نہیں ہے، تصوف میری انگوٹھی کا نام نہیں ہے، تصوف اس جبے کا نام نہیں ہے، تصوف کسی چادر اور پھول کا نام نہیں ہے، تصوف یہ لمبے لمبے بال اور ہاتھ میں کڑا پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف کیا ہے؟ تصفیۃ القلوب و اتباع النبی فی الشریعہ. دل صاف کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو. دل صاف ہو، نبی کی شریعت پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، اسے تصوف کہتے ہیں. دوسروں کو معاف کرو،
دوسروں پر رحم کرو, دوسروں کو کھانا کھلاؤ, دوسروں کو پانی پلاؤ, والدین کی عزت کرو, بڑوں کی عزت کرو, اسے صوفی کہتے ہیں. تم اگر نبی کی شریعت پہ چلو گے, ان کی سنت پہ چلو گے اور ان تمام معاملات میں ان کی اطاعت و اتباع کرو گے تو تم کہیں بھی رہتے ہو, تم کسی بھی رنگ میں رہتے ہو, کوئی سا بھی جبہ پہنتے ہو, کوئی سی بھی ٹوپی پہنتے ہو, کسی پیر کے مرید ہو, تم صوفی ہو. یاد رکھیے آپ, تصوف یہ صوفی لکھنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ آج کل موبائل میں ہی لوگ لکھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, قلم لائیے, اپنے نام کے آگے پیچھے صوفی لگا دیا. لیکن صوفی بننا, صوفی بننا, وہ طائف کی سرزمین یاد ہے, وہ طائف کی سرزمین نبی گئے تبلیغ کرنے اور انہوں نے پتھر پھینکا, نبی کے جسم پہ لگا, خون نکل رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے, ابھی طائف کو میں تباہ اور برباد کر دوں. میرے نبی کہتے ہیں نہیں, میں ان کی نسلوں کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. طائف کی سرزمین پر نبی کا ظالموں کو معاف کرنا, اسے تصوف کہتے ہیں. تصوف جناب اسے معمولی نہ سمجھیے, تصوف صدیق کی صداقت کو تصوف کہتے ہیں, فاروق اعظم کی عدالت کو تصوف کہتے ہیں, عثمان غنی کی سخاوت کو تصوف کہتے ہیں, حضرت مولا علی کی شجاعت کو تصوف کہتے ہیں, فاطمہ زہرا کی طہارت کو تصوف کہتے ہیں, جناب حضرت سیدہ زینب کے صبر کو تصوف کہتے ہیں, امام حسن کی حکمت کو تصوف کہتے ہیں, حسین شہید کربلا کی شہادت کو تصوف کہتے ہیں, داتا حجویری کے علم کو تصوف کہتے ہیں, غوث جیلانی کی ولایت کو تصوف کہتے ہیں, نظام الدین اولیاء کے خدمت خلق کو تصوف کہتے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سفر کو تصوف کہتے ہیں, بابا فرید کے تقوی کو تصوف کہتے ہیں. تم کو تصوف یہ جبے اور یہ انگوٹھی اور یہ بال اور یہ جبے کبے اور یہ رومال اور رنگ میں نہیں ہے, بلکہ تم کو تصوف دیکھنا ہے تو اجمیر کے تاجدار کو دیکھو. حضرت غریب نواز معین الدین چشتی جب ہندوستان آئے تو وہ جبہ لے کے نہیں آئے, وہ یہ رومال لے کے نہیں آئے, بڑی بڑی انگوٹھی لے کے نہیں آئے, نبی کی صفات لے کے آئے, نبی کے اخلاق لے کے آئے. اسی لیے جب لوگوں نے غریب نواز کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, غریب نواز کی آپ تبلیغ کو دیکھا یاد مصطفیٰ کی آئی, اور اتنی یاد آئی کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا, اور صبح قیامت تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سبز گنبد کا منظر ہے پیش نظر, یاد طیبہ کی آتی ہے اجمیر میں, آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. میں ایک قصہ, دیکھیے میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا مزاج, اگر ہم ایسے علماء کا ذکر کریں کہ جن کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں تو مولویوں کی بات کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی بات کرو جن کو آپ واقعی مانتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے وقت کے غوث ہے نا. اب ہماری بنیادی طور پہ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی حضرت کی انگوٹھی مل جائے ہے نا, حضرت کا رومال مل جائے, حضرت کا جبہ مل جائے, اب اسی پہ نظر رہتی ہے نا, حضرت کی خلافت مل جائے, کوئی بھی حضرت میں, لیکن میں آپ کی فکر کو بتا رہا ہوں, ایسا ہو گیا کہ نہیں, جو واقعی خلافت کے لائق ہیں انہیں خلافت ملنی چاہیے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں, لیکن مٹھائی کی طرح بٹنی بھی نہیں چاہیے.